فقط ایک لفظ حسینہ واجد کی 15 سالہ حکومت کو لے ڈوبا۔ حالیہ احتجاج بنگلہ دیشی طلباء کی جانب سے سرکاری نوکریوں میں کوٹا سسٹم کی ناانصافی کو لے کر شروع ہوا۔ آخر یہ سرکاری نوکریوں میں کوٹے کا کیا مسئلہ ہے؟ بنگلہ دیش بننے کے بعد 30% کا سرکاری نوکریوں کو کوٹا ان لوگوں کے لیے مختص کر دیا گیا جنہوں نے 1971 میں پاکستان کے خلاف شیخ مجیب الرحمان کا ساتھ دیا اور فریڈم فائٹر کہلائے۔ آنے والے سالوں میں یہ کوٹا ان فریڈم فائٹرز کی اولادوں تک منتقل ہو گیا اور آج یہ 30% کوٹا ان لوگوں کے گرینڈ چلڈرن کا حق مانا جاتا ہے۔ اس کوٹے کو بانٹنے کا اختیار حسینہ واجد کی گورنمنٹ کے پاس رہا ہے، یعنی کرپشن۔ لہٰذا اس ناانصافی کے خلاف طلباء اٹھ کھڑے ہوئے اور یہ مظاہرے ایک تحریک کی شکل اختیار گئے۔ طلباء کا کہنا تھا کہ ٹھیک ہے، فریڈم فائٹرز کو یہ کوٹا دینا ان کا حق تھا، مگر آج ان کی تیسری نسل کو یہ حق دینا ناانصافی ہے۔ لیکن اس احتجاج نے پرتشدد مظاہروں کا روپ اس وقت دھارا جب سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم حسینہ واجد نے مظاہرین طلباء کا مذاق اڑاتے ہوئے انہیں رضاکار کہہ کر مخاطب کیا۔ بنگلہ دیش میں رضاکار ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے 1971 میں جماعت اسلامی اور دوسرے اسی طرح کے گروپوں نے مل کر البدر اور الشمس کے نام سے گروپ بنائے تھے اور جو بھارتی تربیت یافتہ مکتی باہنیوں کے خلاف پاکستان کی فوج کا ساتھ دے رہے تھے۔ بنگلہ دیش بننے کے بعد رضاکار جیسے غدار کا استعارہ بن گیا۔ ان رضاکاروں کو مکتی باہنی اور شیخ مجیب الرحمان کی حکومت نے غدار قرار دے کر مار ڈالا۔ لہٰذا حسینہ واجد کا ان مظاہرین کو رضاکار کہنا تھا کہ اس ایک لفظ نے بنگلہ دیش کے نوجوانوں میں آگ بھر دی اور پھر یہ احتجاج پورے ملک میں زور پکڑ گیا۔ ایک مہینہ جاری رہنے والے فسادات میں اب تک 400 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں، کئی ہزار لوگ زخمی ہیں، املاک کا نقصان اس کے علاوہ ہے۔ اب یہ چنگاری بھڑک ہی رہی تھی کہ حسینہ واجد کی گورنمنٹ نے ایک اور غلطی کر دی۔ اس رضاکار لفظ کی چنگاری کو مستقل بجھانے کے لیے اس کی بنیاد جماعت اسلامی پر 1 اگست کو پابندی لگا دی۔ یاد رہے کہ 2016 میں جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے سرکردہ لیڈر کو 1971 وار کرائم کا کہہ کر پھانسی دے دی گئی تھی۔ اس پابندی کے بعد نہ صرف طلباء بلکہ اپوزیشن جماعتیں بھی سڑکوں پر نکل آئیں اور اس بار ان کا مطالبہ حسینہ واجد کا وزیر اعظم کی کرسی سے استعفیٰ تھا۔ سرکار نے طاقت کا وحشیانہ استعمال کیا جس کی سرپرستی حسینہ واجد کر رہی تھی، مگر عوامی غیظ و غضب بڑھتا چلا گیا۔ حسینہ واجد پچھلے 15 سالوں سے بنگلہ دیش پر ایک ڈکٹیٹر کی طرح حکومت کرتی رہی ہیں۔ اس دوران میں انہیں بھارت کا مکمل تعاون حاصل رہا۔ اپوزیشن کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، یہاں تک کہ گزشتہ الیکشن کا اپوزیشن کی جماعتوں نے مکمل بائیکاٹ کیا۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزی جیسے سنگین الزامات بھی ان کی حکومت پر لگتے رہے۔ حسینہ واجد نے اپنی مرضی کا آرمی چیف لگایا، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی وائف حسینہ واجد کی رشتہ دار بھی ہیں، مگر وہ بھی عوام کے دباؤ کے سامنے کچھ نہ کر سکے اور پھر اچانک بنگلہ دیش کی وزیر اعظم کو استعفیٰ دے کر ملک سے فرار ہونا پڑا اور آج کل ان کی جائے پناہ ہندوستان ہے۔ آج بنگلہ دیش کے طول و عرض میں صرف ایک ہی نعرہ زبان زد عام ہے، امی کے تمی کے رضاکار رضاکار، یعنی میں بھی تم بھی رضاکار رضاکار۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ اسے لائک اور شیئر بھی کریں۔